اسلام کی شروعات کیسے ہوئی؟ آئیے اسے جانتے ہیں۔ آفتاب عالم، پہلا باب، عجیب روشنی۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، ضیا بار روشنی بڑھنے لگی تھی، کائنات انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی تھی، پرکیف اور فرحت بخش ہوا کے تاثیر سے کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا تر و تازہ ہو کر چمک اٹھا تھا، ریگزار کا شبنم سے بھیگا ہوا سفید ریت نہایت پیارا معلوم ہو رہا تھا۔ تمام حجاز سارا عرب ریگزار ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ریت کا سمندر لہریں لے رہا ہو۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب کی آب و ہوا خشک ہے، گرم ملک ہونے کی وجہ سے گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے۔ باد سموم یعنی زہریلی ہوا ملک عرب ہی میں چلتی ہے، جو انسانوں کو چشم زدن میں مسموم کر کے مار ڈالتی ہے۔ سارے ملک میں ریت کے اس قدر ملک نما تودے ہیں کہ میلوں سبزہ کا نشان نظر نہیں آتا، ایک بھی دریا نہیں۔ ریت مسافروں کو اپنے دامنوں میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، اگر عرصہ کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ان ہڈیوں کا جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت نمودار ہوتی ہے جب بادسر ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحان عالم کو اندرون عرب میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگزار جو دن میں دوزخ کا نمونہ بنا ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی دل قریبی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ناول کا آغاز ہجری 611 یا سن 1 نبوت سے ہے۔ اس وقت تمام حجاز سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلہ اور قبیلے کا ہر فرد بتوں اور ستاروں کا پرستر تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں پر اونٹ کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ مردہ یوم حشر اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے گا، اور توحید کے قائل تھے، کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ بتوں کو بارگاہ رب العزت میں شفیع سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، نسیم سحری چل رہی تھی، آسمان تبسم ریز ہو کر ایسا روشن ہو گیا تھا جیسے کسی حسین مے پارہ مسکرانے سے اس کی چاند سے چہرے پر حسن کی لہریں دوڑ کر اس کے چہرے کو اس قدر منور کر دے کہ وہ تنویر حسین بن جائے۔ اس وقت مکہ کے ایک گوشے سے نہایت ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی، جو تبریز بڑھنے لگی اور بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھی کہ شہر مکہ کے گلی گلی، کوچے کوچے گھر میں اس کی آواز سنائی گئی۔ آج عربوں کا یوم عید تھا، وہ بہت سویرے بیدار ہو چکے تھے۔ آواز کو سن کر مرد اور بچے بیت الحرم کی طرف دوڑنے لگے۔ مکہ کے گلی کوچے میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے ٹھٹ تیزی سے جاتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، نہایت دلکش آواز تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی سریلا بجا رہا تھا۔ لوگ اطراف شہر سے تیزی کے ساتھ بیت الحرم کی طرف دوڑ رہے تھے، زرق برق پوشاکیں پہنے ہوئے تھے، زرتار ٹپکے باندھے تھے، پورے عربی لباس میں ملبوس تھے۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ ناف شہر میں واقع تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے کہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک توحید پرستوں، خدا کے پوجنے والوں کا مجادمہ دے رہا تھا، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب نہایت شرارت سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، نہایت مستحکم اور بڑی شاندار تھی۔ ہر چار طرف متعدد بڑے بڑے اونچے اونچے عالیشان دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ہی ایک کنواں تھا۔ کنویں کی من پتھر اور دہن کس قدر چھوٹا تھا، یہی
کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی حسین عورت کا مجسمہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی پری پہ کر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک کوئی الحبشہ انسان کی شکل کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پہلوان اپنے حریف کو زیر کر کے کھڑا خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان ہر دو بتوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر پڑتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس طرح آئے یا آتے رہے وہ ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر پڑتے تھے۔ باجا ابھی تک نہایت سریلے انداز سے بج رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے ابھی تک بند تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ملک عرب میں عموماً اور مکہ میں خصوصاً قریش کا قبیلہ سربرآوردہ تھا۔ ہر قبیلہ قریش سے دبتا اور ان کی فرما برداری کو باعث افتخار سمجھتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے: حارث، زبیر، جلیل، زرار، معصوم، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ اور عباس تھے۔ ان میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ عربی قبائل میں یہ دستور تھا کہ ان کا سردار وہی شخص ہو سکتا ہے جو بہترین شاعر، بہترین مدبر، بہترین سیاستداں اور سب سے زیادہ بہادر ہو۔ ابو طالب میں یہ تمام اوصاف موجود تھے۔ تمام قبائل ان کی بہادری، شاعری، برتری اور سیاستدانی کا لوہا مانتے تھے۔ ان کا اس قدر رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ابو طالب بیت الحرم کے کلید برادر تھے۔ جب تک وہ آ کر دروازہ نہ کھولتے تھے کوئی اندر نہ داخل ہو سکتا تھا۔